بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین و حضرات اسلام آپ کی خدمت میں، اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس عظیم وطن پر اتنی رحمتیں برسائے کہ پورا وطن خوشحال ہو جائے اور سب لوگ خوشحالی سے زندگی گزاریں۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس کا نظریہ جو ہے وہ واحد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی نظریے پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی، اسی نظریے پر قائم رہے گی۔ اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اس ریاست کو دشمنوں سے خدا بچائے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، آج وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ ان کا خطاب، ان کی باڈی لینگویج، ان کا اعتماد، لہجے کا اتار چڑھاؤ، خوف اور اعتماد کا عجیب و غریب امتزاج تھا۔ ان کے جملے بھی تضادات کا مجموعہ تھے۔ مثلا ایک دو شب پہلے انہوں نے ایک عشائیے میں کہا تھا کہ میرے سوا کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، مگر آج ان کا کہنا تھا کہ کرسی آنی جانی چیز ہے، میں رہوں نہ رہوں ان کرپٹ لوگوں کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے خرچے خود برداشت کرتا ہوں، اپنے گھر میں رہتا ہوں اور مجھے کرسی چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اگلے ہی جملوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری جماعت کو اور ہماری حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ 9-10 لوگوں کو اگر این آر او دے دوں تو سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشرف نے این آر او دے کے اس ملک کی ترقی کا راستہ روکا تھا، لیکن احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیانات مضبوطی نہیں، ان کی کمزوری کی علامت ہیں۔ مشرف بھی خود کو ناگزیر سمجھتے تھے مگر انہیں بھی جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، حکومت کے پاس وسائل ہیں، وہ اتحادیوں کو خرید بھی سکتی ہے۔ اتحادیوں نے آنکھیں تو دکھائیں لیکن ووٹ دیا، لیکن حکومت 172 کا اپنا اصلی عدد جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اپوزیشن کے پاس اتحادیوں کو زبردستی منانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی بھی کہتے ہیں کہ جناب سارے اتحادی بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و خیریت کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو، سازشیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے وہ راہ کے حوالے سے جو دھماکے ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کی، جو راہ نے اور بھارت نے پاکستان میں جو ایک سلسلہ نیا شروع کیا ہے اس پہ بات ہوئی۔ اس حوالے سے ہم بھی بات کریں گے کہ بھارت کا 25واں سابق آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ کہتا ہے کہ بہت سے کام حکومت اکیلی نہیں کر سکتی۔ ان کا اشارہ اپنی بھارتی حکومت کی طرف تھا کہ وہ اکیلی نہیں کر سکتی، اس کے لیے سفارتی، سماجی، سیاسی، معاشی، نفسیاتی، انٹیلیجنس سمیت قومی طاقت کے تمام وسائل کو اکٹھا یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہوگا، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہوگا، اس پر پریشر ڈالنا ہوگا۔ اس نے اشارہ کیا کہ وزیر اعظم مودی نے بلوچستان میں بد امنی کی بات کی تھی، لیکن ہم نے صرف وہیں تک نہیں رہنا، پاکستان کی دیگر علیحدگی پسند تحریکیں یا مزاحمتی جو گروپ ہیں ان کو ہم نے طاقت دینی ہے، جلتی کے اوپر پیٹرول ڈالنا ہے۔ اور اس نے اپنی بات کو مکمل اس بات پر کیا کہ ہمیں پاکستان میں خون بہانا ہے، یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن خود بھارتی سرکار کو اپنے ملک میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ مودی نے تو 19 جون کو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی کہ نہ کوئی ہمارے علاقے میں داخل ہوا، نہ کسی نے کسی پوسٹ پر قبضہ کیا، لیکن چین میں بھارتی سفیر وکرم مسری نے یہ کہہ کر بھانڈا پھوڑ دیا کہ چین LAC یعنی ایکچول لائن آف کنٹرول پر واپس جائے۔ پھر کیا ہوا، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا آج کا خطاب۔ وزیر اعظم کل پرسوں تک کہہ رہے تھے کوئی دوسری چوائس نہیں، آج وزیر اعظم نے کہا اگر میں چلا بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج انہوں نے -1 فارمولے کی بھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ -1 فارمولہ ہو جائے، لیکن میں چلا گیا تو بھی ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا جناب، میں تھوڑی سی بات تاریخی حوالوں سے کروں گا۔ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی ہے حکمرانوں کے حوالے سے جی، کہ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں اقتدار کی کھینچا تانی اسی طرح رہی۔ ہمارے جو پاکستان کے بانی تھے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جی، ان کے ساتھ بھی جو ہے ایمبولینس والا واقعہ ہے، صحیح، اور حتیٰ کہ ایک لیڈر صاحب گئے تو قائد اعظم نے وہ گئے تو عیادت کرنے بظاہر،
تو قائد اعظم کہنے لگے یہ دیکھنے آیا کہ مرا ہے یا یا نہیں، زندہ ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ ٹھیک۔ اور اس کی ملاقات کے بعد قائد اعظم میں جو جینے کی رمق اور امنگ تھی وہ ختم پڑ گئی، وہ دھیمے پڑ گئے۔ تو اس طرح کے لوگ یہاں رہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ بھی رہے جو گونگے تھے، ایسے ہی، گونگے بہرے بھی رہے یہاں کوئی حکمران۔ شک نہیں۔ اور سن 58 تک ہماری حکومتیں اس طرح بدلتی رہیں کہ بھارت کے جو وزیر اعظم تھے پہلے، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں تبدیل کرتا جتنے پاکستان کے حکمران بدل جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو 1947 سے لے کر 1962 تک نہرو برے اس کے بھارت کے وزیر اعظم رہے، بلا شبہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بدلتے رہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں پھر مجبوراً ہم تنقید تو کرتے ہیں، ہمارے جمہوریت پسند ہم لوگ میڈیا والے بھی، کہ جی پاکستان میں فوج حکمرانی میں آ جاتی ہے، تو ایک طرح سے سیاستدانوں سے ہمارے معاملہ چل نہیں رہے تھے، تو ایوب خان کو 1958 میں آنا پڑا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، اب جو پاکستان کی ترقی کا بہت سا کام ہے وہ ایوبی دور میں ہوا۔ یہ بڑے بڑے منصوبے بنے، پانی کے بھی کئی اور منصوبے ہیں، پلوں کے، یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا وغیرہ، یہ بہت سے منصوبے ہیں، خیر اس پہ زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ جی جی۔ اور ایوب خان کا دور ہی تھا کہ ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 12 کروڑ، تاریخی حقائق ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ اچھا جاپان کو ہم نے قرضہ دیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، حالانکہ پاکستان کے ابتدائی سال ایسے تھے علی رضا صاحب کہ پاکستان میں بڑی غربت سے ابتدا ہوئی۔ کیسے کہ جو بر صغیر کا خزانہ تھا اس میں سے پاکستان کو اس کا حصہ نہیں ملا۔ بالکل ایسے۔ پاکستان کو پیسے دلوانے کے لیے جو کانگریسی رہنما تھے مہاتما گاندھی، انہوں نے بھوک ہڑتال کی، انہوں نے کہا نہیں ان کو ان کا حصہ دو۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو یہ مل چکے تھے تو پاکستان کو انہوں نے پیسہ نہیں دیا۔ وہ عشق کی پینگیں چل رہی تھی نا، جس کی جنرل بخشی نے بھی حوالہ دیا، جو ہم نے اگلے دن شو میں چلائی ہے بات۔ جی جی، وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا جی 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 چکر۔ تو پاکستان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں تھا شروع میں کہ ہم تنخواہیں بھی دے سکیں۔ درست ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ایک نواب آف بہاولپور جو عباسی تھے، انہوں نے پیسہ دیا۔ پھر یہ سید مراتب علی ہے، یہ سیدہ عابدہ حسین کے نانا اور فخر امام کے نانا، انہوں نے پیسہ دیا تو پاکستان اس قابل ہوا کہ ملازمین کو، راجہ صاحب محمود آباد، ہاں راجہ صاحب محمود آباد، یہ 5-6 لوگ، پیر جماعت علی شاہ جی صاحب، جی بہت تو یہ مخیر حضرات تھے، انہوں نے پیسہ دیا کہ اپنے معاملہ چلا سکے، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دیں۔ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ کہ قیام ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی، نوزائیدہ مملکت کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے یہ ظلم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان چل پڑا، جی۔ اور پاکستان نے 60 کی دہائی میں جاپان کو بھی قرضہ دیا، جرمنی کو بھی دیا۔ جاپان والا تو معافی کر دیا، جرمنی والے ہمارے ترلے کرتے رہے کہ افرادی قوت جرمنی بھیجیں، ہم نے نہیں بھیجی۔ ہمارے لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، ادھر اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکی والوں نے افرادی قوت بھیجی جرمنی۔ آج جرمنی میں 30 سے 35% لوگ ترک ہیں۔ ترک ہیں، بلا شبہ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایوب خان نے جب نعرے بازی شروع ہوئی اس کے خلاف تو وہ گھر چلا گیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، وہ اس قابل ہی نہیں تھے، آپ نے دھوت رہتے تھے،
اور نہ ان کو ملک کی پرواہ تھی، لیکن کرسی سے چمٹے رہے عالم اور مدہوشی میں نظام ہاں سلطنت اور انہوں چلایا نے کہا نہیں نہیں میرا بڑا ضروری ہے رہنا. تو یہ جو میرا بڑا ضروری رہنا نا، یہ فلسفہ بڑا غلط ہے. ایسے آپ ایچ8 کے قبرستان اسلام آباد میں چلے جائیں، ایسے بے شمار فیڈرل سیکٹریوں کی قبریں ہیں. آپ نے تو قیام پاکستان سے بات کی نا مظہر برلا صاحب، مجھے یہ ابھی ریسنٹلی یاد آ گیا جب جمالی صاحب جس دن ان کو دھڑن تختہ ہوا، اس دن اخبارات میں لیڈ چھپی ہوئی تھی کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ میں نہیں. آ رہا ہوں سر جی اسی جی طرف جی آہستہ جی آہستہ. بالکل. اچھا بھٹو صاحب جو تھے وہ کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے. ان کو جب 77 کے الیکشن ہوئے تو ان کو مشورہ دیا 2-3 افراد نے. راجہ منور نے مشورہ دیا اور انور عزیز نے مشورہ دیا کہ بھٹو صاحب آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو بھٹو صاحب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اپوزیشن کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا کر لیں گے. ان کی تحریک چل پڑی، صحیح ہے. بھٹو صاحب کو جانا پڑا. وہ جیسے بھی حالات ہم نہیں کہتے. اس کے بعد ضیاء الحق جو تھا اس نے اسلامی نظام کا چکر شکر چلا کے جو ریفرینڈم کرایا، وہ بھی سمجھتا تھا میرے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، یعنی میں اور کرسی لازم و ملزوم. ویسے معاف کرنا، ضیاء الحق بھی کوئی بہت ہی بڑا فنکار اعظم تھا کہ اپنے ریفرینڈم کے لیے جو اس نے سوال نامہ تیار کیا تھا، ذرا وہ بھی دہرا دیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے. نہیں وہ ظاہر ہے ایک فراڈ ہی تھا، اور کیا تھا، ریفرینڈم کیا تھا. کیا آپ پاکستان میں نظام اسلام چاہتے ہیں؟ اور بھائی اچھا کون کہے گا کہ میں نہیں چاہتا؟ نہیں، اچھا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں صدر ہوں. کیا ریفرینڈم تھا، کیا ایمانداری اور یعنی سچائی تھی، اپنی کیا شخصیت دھوکے بازی تھی اس قوم دھوکے کے بازی. انہوں نے اپنی تو بات ہی نہیں نا کی. ہاں. انہوں نے دیکھو ایک ریاست بنی اسلام کے نام پر ہے، اس میں کون کہے گا کہ مجھے اسلام غیر نہیں اسلامی نظام چاہے گا. جی. اچھا پھر اس کے بعد ایک حکومتیں آتی رہیں، بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، میاں نواز شریف صاحب آئے. اچھا یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ نہیں ہمارے بغیر تو یہ نظام ہی نہیں چلتا، ہماری کرسی. پھر جمالی صاحب آ جائے. جی جی. اچھا ان میں سے بہت سے لوگوں کی حکومتیں، یہ خاص طور پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی، جب یہ کہتے تھے نا ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی خطرہ نہیں، تو حکومت چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. کرسی نے ریت کی طرح سرک جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ 97 میں میاں نواز شریف کو 2/3 اکثریت ملی، صدر بن گئے رفیق تارڑ، جی. اور 4 صوبوں میں حکومتیں ان کی بن گئیں، سینٹ میں بھی ان کا چیئرمین. یعنی کہیں پر اپوزیشن کی کوئی جگہ نہیں. کوئی نہیں. پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 17 MNA. یس. تو میں اور حامد میر ایک دن گئے رات کو رضا ربانی کے ہاں. اب بہت سی باتیں ادھر ہوئیں. وہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ اس کمرے تک ہے، آف دا ریکارڈ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اخلاقی ہوتا بھی ہے کہ ظاہر وہ. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ چلے جائیں گے صاحب. تو چلے گئے. اچھا وہ ایک کردار ہوتے تھے غلام اسحاق خان، کبھی وہ نواز شریف کے ساتھی بن جاتے تھے، کبھی وہ بے نظیر کے ساتھی بن جاتے تھے، اپنا کام وہ چلا لیتے تھے. ان کا نظام سیٹ رہا، وہ اپنی یونیورسٹی جو بنا گئے اپنا کام وہ فٹ کر گئے. اس کے بعد آگے جو جی جمالی صاحب آ گئے. جیسا آپ نے کہا جمالی صاحب ایک دن پہلے، ایک رات پہلے کہہ رہے تھے میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، میں نہیں جانے والا، لیکن چلے گئے. پرویز مشرف کہا کرتا تھا میں وردی نہیں اتارتا، اور آج کل جو یہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے پرویز لائی، یہ کہتے تھے 10 دفعہ بھی وردی میں صدر بنانا پڑے تو بنائیں گے. تو وہ وردی بھی اتارنا پڑی، وردی میری چمڑی ہے. پھر صدارت سے بھی جانا پڑا، اور پھر جاتے وقت پرویز مشرف کہنے لگے کہ جی پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے، میرے جیسے بندے کو انہوں نے ہیں قبول. ان کو بھی یہی تو بھائی یہ جو اقتدار کی خواہش ہے نا، یہ جتنی مرضی طویل ہو جائے. ابھی جب یوسف رضا گیلانی تھے وہ بھی کہتے تھے میرے بغیر نہیں نظام چل سکتا، سوٹیبل آدمی نہیں ہے میرے بغیر. اس کے بعد یہ نواز شریف دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ بھائی پوری. اب یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی بھی ایک عجیب و غریب منطق ہے
ان کے پاس ایک ایک بندہ ہے. مسلم لیگ نون آ جائے, نہیں جی میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ہے جی. پی ٹی آئی آ جائے, جی عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جی یہ نظام کیسے چلے گا, یہ ملک کیسے چلے گا میرے بغیر. اسی طرح بہت سے آئی جی, بہت سے سیکرٹری, بہت سے حکمران یہی کہتے رہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک چلتا رہا. جی بالکل صحیح. باوجود ان کی لوٹ مار کے چلتا رہا, باوجود اس کے کہ انہوں نے ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, ملک کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, ملک کی خزانے کو بھی لوٹا, میرٹ کی بھی دھجیاں بکھیری, اور عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا. آئین کے جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو پاکستان کے عام شہری کے تحفظ کے لیے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, یہاں ظلم کا نظام رہا, انصاف بھی نہیں ملا, مگر یہ لوگ کہتے رہے کہ ہماری کرسی مضبوط ہے. تو موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ کہا, اس دن عشائیے میں بھی کہا, کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. تو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اس دنیا سے نبی چلے گئے, ولی چلے گئے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب, آپ نے پورا ایک ہسٹوریکل چوائس ہوتی ہے. آپ نے دنیا میں کوئی اسٹیبلشمنٹ چوائس کے بغیر نہیں چلتی, اس کے پاس 2-4 چوائس ہوتی ہیں. چلیں اس پہ اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. اور آپ نے جو پوری ترتیب سے ایک بات کی ہے, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مظہر برلا صاحب پوری ایک ہسٹری بتا رہے تھے پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک کی صورتحال, اور اب بات آپ پہنچی ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کے خطاب عالیہ پر, جو آج ہی انہوں نے قوم کو مستفید فرمایا. تو جناب عمران خان کہتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں, ان کی جان نہیں چھوٹے گی. تو رہوں نہ رہوں کی بات تو کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو گئی نا. لیکن پرسوں کہہ رہے تھے میرے بغیر کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہ یہ 1-2 دن میں کیا ہو گیا, اندر کی بات بتائیے. بھائی ہر بندے کو زوم ہوتا ہے. پاکستان میں بہت سے حکمرانوں کو یہ زوم رہا ہے کہ اور کوئی چوائس ہی نہیں, مسائل کا حل ہی اس کے پاس ہے. تو چوائس تو ہوتی ہے, چوائس کے بغیر کبھی ملک نہیں چلتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ملک اپنی متبادل قیادت نہیں رکھتے. دنیا کے تمام ممالک, میں پاکستان کی بات نہیں کہتا, میں انڈیا کی آپ کو بات بتا دوں. اگلا انڈیا کا لیڈر ہے جو اس وقت وہاں وزیر داخلہ ہے, امت شاہ. مودی کے بعد اگلا لیڈر وہ ہے. قیادتیں رکھتی ہیں نا متبادل. یہ تو نہیں ہوتا کہ آج کوئی وزیر اعظم کسی ملک کا یا صدر مر جائے تو اگلوں کے پاس قیادت ہی نہ ہو, بحران پیدا ہو جائے. لیکن آپ نے سیاسی, یہ تو ہو گئی قومی قیادت کی کیفیت. لیکن آپ نے ایک اشارہ کیا تھا, وہ جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو بڑی ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں, وہ کیوں نہیں لیڈر پنپنے دیتی؟ وہ جو ایک شخص بس اسی کو بھگوان مانا جائے, اسی کی جو ہے وہ جناب پوجا کی جائے, وہی سارا کچھ ہے, اسی کی بات حرف آخر ہے. اچھا اس میں ہوتا ہے نا, یہی آپ نے اشارہ کیا. بالکل کیا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا, اس میں یہ بیماری ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک تو پارلیمانی سسٹم ہے, اور اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں خاندانوں کی پوجا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور بھارت نے اس بت کو تھوڑا سا توڑا ہے. جب ماننی چاہیے جو دشمن جو اچھائیاں ہیں دشمن کی بھی ماننی پڑتی ہیں. لیکن بھارت میں یہ بت بڑے عرصے تک رہا. پہلے نہرو رہا, پھر نہرو کی بیٹی رہی, وہ لمبے عرصے تک رہی. 84 میں اس کو یہ سکھوں نے مارا اکتوبر میں. اس کے بعد اس کا بیٹا راجیو آ گیا, وہ رہا. تو یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, اس نے یہ کیا کہ اس نے قیادت مختلف رکھی. اچھا اس کے بعد جب کانگریس کی حکومت آئی
تو بھارتی لوگوں نے سونیا گاندھی کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہندوستانی عورت نہیں ہے، صحیح ہے. یہ پردیس کی رہنے والی ہے. ہم تو باہر سے لا کے ادھر بٹھا دیتے ہیں نا. جی جی بالکل. انہوں نے نہیں بٹھایا. ہاں نہیں مانا وہ تو بالکل انہوں تعصب نے کہیے کہا کہ یا نہیں. جو بھی کہیے انہوں نے کہا تو ان کو مجبوراً منموہن سنگھ کو بنانا پڑا. ایسے ہی ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں بھی ایک بت ہے گاندھی خاندان کا. پاکستان میں ایک بت ہے بھٹو خاندان کا، ایک بت ہے یہ شریف فیملی کا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. اب یہ نیا بت عمران خان کا بن گیا ہے، لیکن یہ تو ابھی پارٹی ہے، نئی پارٹی ہے، چلے گی، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. اچھا بنگلہ دیش میں یہ پارٹی والا لفظ یاد رکھیے، یہ میں نے پوچھنا ہے اس سے. آپ یہاں بنگلہ دیش والی بات کمپلیٹ کر لیں. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیے کہ شیخ مجیب الرحمان کا ایک بت ہے، حسینہ واجد جس کو چلا رہی ہیں. ایک وہ جنرل ضیاء الرحمان کا ہے، خالدہ ضیاء جس کو چلا رہی ہیں. صحیح ہو گیا. اسی طرح سری لنکا میں ایک بندرا نائکے خاندان کا بت ہے، ایک یہ راجہ پکسا کا گروپ ہے. تو بدقسمتی سے نیچے بھی اسی طرح ہے. حلقوں میں آپ بلوال کے رہنے والے ہیں. جی بالکل. 2 لوگ الیکشن لڑتے ہوں گے، تیسرا بندہ نہیں پیدا ہونے دیتے. صحیح ہے. خاندانی اجارہ داری ہیں، یعنی ملتان میں یہ گیلانی ہے، یہ قریشی ہے. صحیح ہے. شہر والی سیٹ ڈوگر کی ہے، کبھی رانا جیت جاتا ہے، کبھی ڈوگر جیت جاتا ہے. تیسرا بندہ نہیں انٹر ہونے دیتے. ایسے ہی ہے. اچھا وزیر آباد میں حامد ناصر چٹھا صاحب ہیں اور یہ چیمے ہیں، اس کے علاوہ بندہ نہیں پیدا ہونے دیتے. ٹھیک ہے. گجرات میں چودھری شجاعت اور احمد مختار ہے، تیسرا بندہ نہیں آنے دیتے. ہر جگہ یہ ہے. ہر جگہ یہ ہے. پاکستان میں جگیریں ہیں. صحیح. وہ ان کا انتقال ہو گیا مختوم امین فہیم کا، وہ تو پتہ نہیں 8 بار کتنی بار جیت کر آ گئے تھے، ایسے ان اور کے بلا مقابلہ جیتتے تھے. بلا شبہ ایک پولیٹیکل فگر بھی اور مذہبی اور اسی طرح عقیدت یہ کے آپ کے معاملات. قریب یہ ٹیکسلا اور یہ چکری والا علاقہ جو ہے، اس میں کیا ہے جی، 2 ہی بندے ہیں، چودھری نثار علی خان اور غلام سرور. غلام سرور خان. تو پاکستان میں نیچے بھی یہی بت ہیں. بت چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. یہ ہندوؤں کا علاقہ تھا نا، ابھی تک یہاں اس لیے ہمارے ہاں بت پرستی گئی نہیں ہے نا، نہیں کہیں نہ کہیں گئی. کسی نہ کسی ہمارے ہاں تو موجود شادی ہے. کا کلچر نہیں حضور بدلا. چلیں اس آپ موضوع پہ دوسری شادی کا نام لیں، تیسری کا نام لیں تو یہاں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. گھر والے بھی آپ کے خاندان والے بھی دشمن بن جاتے ہیں. حالانکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ شادیاں زیادہ کریں. ہاں جی. لیکن یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہندوانہ خطہ رہا. نمبر 2، اس پہ آخری حکمران جو بیرونی تھے وہ انگریز رہے. تو کرسچینٹی میں بھی ایک شادی ہے، ہندوازم میں بھی ایک شادی ہے. ایسے ہی ہے. تو پاکستانی عورتوں نے بھی اس کو بھی رواج بنا لیا، فیشن بنا لیا. ایسے ہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ویسے مجھے ایک شرارت سوچی تھی، میں اس کو اگنور میں کر دیتا سمینہ ہوں. خاور یاد کو داد دیتا ہوں. صحیح. اس نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ مردوں کو 1 سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. اور وہ ایک علامہ صاحب ہیں، ان کی میں تقریر اس دن سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجرم ہیں. انہوں نے تو ہمیں مجرم بنا دیا. اب آپ اس جرم میں یہی مجرم رہیں گے یا آپ اس جرم سے جان چھڑا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جرم سے جان چھڑاتے رہتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہم تو اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. چلیں کوشش میں لگے رہیے گا. لیکن جناب وزیر اعظم نے ایک جملہ بولا، میں نے آپ کو کہا تھا یہ لفظ یاد رکھیے گا، پارٹی. جناب وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا، جماعت کا لفظ استعمال خاص طور پر کرنا میرے جیسے صحافت کے ایک ادنیٰ سے طالب علم کو چونکا دینے والا ہے کہ حکومت کو خطرہ تو لگتا ہے وزیر اعظم محسوس کر ہی رہے ہیں، کہیں وہ اپنی جماعت کو بھی خطرہ تو نہیں محسوس کر رہے. ہاں، یہ جملہ جو ہے یہ تو یہی بیان کر رہا ہے کہ ان کی جماعت بھی ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہے ان کو. مجھے لگ رہا ہے ویسے یہ میں ایک بات آپ سے علی رضا صاحب کروں، یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ عمران خان تک کی ہے. صحیح. ویسے بھی چون چون کا مربع ہے، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. وہ جو آئے ان بیچاروں کی کیا قدر کی.
وہ ان پہ تو بٹھا دیے بابو. مہمان نوازی کی تو وہاں عادت نہیں ہے نا بھائی، جس کی یہ او پارٹی ہے. بھائی وہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں نا بریف کیس لے کر، وہ آ کے بیٹھ گئے. کل میرا خیال کل یا پرسوں، آج تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پیٹرولیم کا آپ کو کچا چھٹا کھول کے بتاؤں گا کہ کون سے 3 ایڈوائزر ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے، اور جب حکومت جائے گی وہ بریف کیس لے کے ملک سے باہر چلے جائیں گے. وہ دوہری شریعت، یار دوہری شریعت آپ پہ نافذ کرتے ہیں، مجھ پہ نافذ کرتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یہ تو سر ان بابوؤں پہ فارن آفس میں. یہ تو پہلی آڈٹ رپورٹ جو آئی ہے اس نے آنکھیں کھول دی ہیں. آپ کے 20 امبیسڈر ایسے ہیں جن کی بیویاں غیر ملکی ہیں. یہ سپریم کورٹ ویسے تو نوٹس لیتی رہتی ہے، تو نوٹس لے نا. جن ججوں کی بیویاں دوہری شریعت کی مالک ہیں ہٹ جائیں عہدوں سے. جن سفیروں کی بیویاں ان کو ہٹاؤ. جن جرنیلوں کی بیویاں ہیں دوہری شریعت کی مالک ہٹاؤ. جن سیاستدانوں کی وزیروں کی بیویاں ہیں دوہری شریعت کی مالک ہٹاؤ نا. کیوں نہیں ہٹاتے؟ یہ عام آدمی پہ اپلائی کرتے ہیں، وہ کلرک بیچارے پہ. یہاں تو جرنیل اور یہ سارے ریٹائر ہو کے بھی جان نہیں چھوڑتے، پھر آ کے اداروں پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں اور ساتھ بدماشی کرتے ہیں اپنے پرانے عہدوں کی، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ایک تو یہ پابندی بھی ہونی چاہیے نا کہ آپ اپنے سابقہ عہدے کو استعمال نہ کریں. اس نام کو نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایسے ہی آپ کا وہ جو عہدہ تھا وہ قوم کی امانت تھا. اب اگر آپ پرائیویٹلی بزنس کر رہے ہیں یا پرائیویٹ ادارے کے سربراہ بن گئے ہیں یا سویلین ادارے کے سربراہ بن گئے، تو آپ نے پنجابی میں وہ طرح کیوں ڈالا ہوا ہے عوام کو، سویلینز کو؟ ہاں تو نہیں ڈالنا چاہیے. پدرم سلطان بود والی بات سے ہم تو یہ مطلب میں لکھ دوں کہ جی ڈی آئی جی تو ریٹائرڈ ڈی آئی جی. اچھا میں کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کھول لوں، ہاں جی، تو جب ریٹائرڈ ڈی آئی جی صاحب فون کرے گا ایس ایچ او کو، تو ایس ایچ او بیچارے کی کیا ہے، پھر وہ مانے گا نا. صحیح ہے. تو عہدوں کا جو روب ہے نا یہ بھی نہیں ڈلنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ جو اپنے پرویز الہی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ مطرہ نہیں ہے، آپ تو مجھے ڈرانے دھمکانے والی باتیں بتائے جا رہے ہیں، حالات نہیں ٹھیک. پرویز الہی کہتے ہیں راوی چین جان لکھتا ہے. ہاں راوی چین لکھتا ہے، چناب بھی چین لکھتا ہے. دونوں دریاؤں کی ریت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا جی 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 جی. اور اپوزیشن تو بیچاری ریت کی دیوار بنی ہوئی ہے. ہاں یہ جو ہے نا چودھری گجرات کے، ہاں جی، او ہو یہ بڑے چپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. بڑے سیانے ہیں، بڑے سیانے. او یہ مجھے بات یاد آ گئی ظہور لائے کی. وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ اسی ایوان میں حصہ ہے اس ایوان کا، قومی اسمبلی کے کا. کھڑا ہو کے کہتا تھا میں اور میرے بچے 2 تصویروں کو سلام کرتے ہیں. ایک قائد اعظم کی ہے بانی پاکستان کی تصویر، اور ایک قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے. وہ تو پھر میلا رام کی فیکٹری ان کے نام نہیں ہوئی تو اختلاف ہو گیا. یہ تو ان کا نظریہ ہے، ان کی سیاست ہے. اور نظریہ جمہوریت اس دن بھی آپ نے دکھایا تھا ضیاء الحق صاحب کے بوٹ جوتی اٹھا کے دینے والے پیر صاحب. وہ تو بس اچھا وہ شاہ محمود احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیانات میں مضبوطی نہیں کمزوری ہے، اور مشرف بھی خود کو ناگزیر سمجھتے تھے مگر جانا پڑا. یار بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہے نا، پھر میں بات کروں گا تو آپ کا علاقہ ہے بھائی، ہمارے لیے تو وہ محترم ہے. ہم تو نارووال کے درختوں کو بھی سلام کرتے ہیں. یہ نارووال سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں نا، کوئی بات کرو خواجہ آصف صاحب کی یا احسن اقبال کی، تو وہ علامہ سیالکوٹ سے بھی آ جاتا ہے، نارووال سے بھی آ جاتا ہے. اب سنو، خواجہ آصف صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کے والد محترم یہ مجلس شورا کے چیئرمین تھے، خواجہ صفدر صاحب. ٹھیک ہے، یعنی تابع دار آمر کے ڈکٹیٹر کے ضیاء الحق کے. احسن اقبال صاحب کی والدہ شورا کی ممبر تھیں. اور پرویز مشرف پہ تنقید کر رہے ہیں نا احسن اقبال صاحب. احسن اقبال کے کزن پرویز مشرف کے لا منسٹر تھے، وسیع ظفر صاحب. صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح. مامے پھوپھی دے منڈے. بالکل ٹھیک. اور دوسرے بھائی جو تھے وہ بھی کزن احسن اقبال کے، وہ اس وقت آئی ایس آئی میں کیا تھے، ڈی جی سی تھے. تو احسن اقبال صاحب کی اپنی بھی ضیاء الحق دور میں ساری پرورش ہوئی.
صحیح تو ہے. یہ تو سارے آمریت کی، نون لیگ کے بندوں کی جب بات آپ کرتے ہیں نا، یہ تو سارے آمریت کی چھتری تلے آئے. چلیں، نون لیگ جو ہے مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ آمریت کی چھتری تلے تیار ہونے والا وہ پودا ہے جو ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم تو اپنے گھر کے اندر کی باتیں کر رہے تھے. ہمارے گھر کے اندر کے معاملات جیسے بھی ہوں، وزیر اعظم عمران خان ہو یا نواز شریف، صدر زرداری ہوں، کوئی اور ہو، یوسف رضا گیلانی ہو، پرویز اشرف ہوں، جو بھی ہو، ہمارے گھر کے معاملے ہیں، ہم جانیں، ہمارا کام جانیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن دیش، ہمارا ہمسایہ، وہ ہمارے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہمارے ملک کو خاک و خون سے بھرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت وہ خود مودی سرکار جو ہمارے خلاف سازشیں کی کوشش کر رہا ہے، جو کبھی کہتا ہے کہ بلوچستان میں گڑبڑ کریں گے، کبھی کہتا ہے کہ پنجاب میں کریں گے، کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کے دیگر حصوں میں کریں گے، ابھی تو خود بکھلاہٹ کا شکار ہے. مظہر برلا صاحب، مودی نے تو 19 جون کو یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، نہ کوئی پوسٹ پہ حملہ ہوا، اور وہ کچا چٹھا کھول دیا. بیجنگ میں جو وزیر اس کا سفیر ہے، اس نے کہا سرکار ایسی بات نہیں ہے. وکرم مصری، اس نے کہا چین واپس جائے، وہ اتنے علاقے میں جو آ گیا وہ واپس جائے. اس کے بعد جو تھو تھو ہو رہی ہے مودی پر، رہے نام اللہ کا. اچھا، مودی جو ہے نا وہ بیچارہ پہلے تو گائے کا پیشاب پیتا رہا، پھر اس کو بتایا ہندوؤں نے، ظاہر ہے یہ بڑا کٹر ہندو ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ مہندرا داس تم یہ کیا کرو کہ گائے کا گوبر بھی کھانا شروع کر دو. کوئی پاگل ہی ہے، کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتے. تو نہایا بھی اس سے کرو تو کرونا سے تمہیں نجات ملے گی، پاک رہو گے. خیر ہو گیا. اب جو اس نے یہ کہا کہ جی اس دن، وہ میں نے بھی تھوڑا سا سنا ہے کہ پوربی لداخ میں ایسا ہوا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھائی پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ امریکن میڈیا نے کہا، یہ برطانوی میڈیا نے کہا، یہ چینی میڈیا نے کہا، اور وہ جو بھارتی فوجیوں کی فوٹیج سامنے آئی تو وہ پھر بھارت کے لوگ کہنے لگے یہ ہمارا وزیر اعظم تو جھوٹ بول رہا ہے. اب بہت سا علاقہ چین نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. چینی فوجیں سیاچن کی طرف بھی بڑھ رہی ہیں اور سری نگر کی جانب بھی جانے کی تیاری میں ہے. صحیح. چین نے ڈنڈا بردار جو ہیں، جو فائر شائر نہیں کرتے، ٹرینڈ ڈنڈا بردار، پچھلے 3 سالوں میں چین نے 2 لاکھ فوجیوں کو ٹرینڈ کیا ڈنڈا برداری کے حوالے سے. اور وہ جو ان کی اپنی نیشنل گیم ہے بھائی جان، وہ ڈنڈے کے بغیر جو لڑائی کرتے ہیں، اور ان کے جو ایکٹر جو مختلف آپ چینی موویز میں دیکھتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ آلریڈی تو فوج کو تو ٹریننگ خدا اللہ ہی اللہ، بڑے کمال. 2 لاکھ جو افراد ہیں نا ان کے چین کے، وہ سخت موسم میں رہنے کے عادی ہیں، اور انڈیا کے فوجی سخت موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب کشمیر کا ایک فریق چین بھی بن گیا ہے. اس لیے اب حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ کہیں کہ اب کشمیر 2 طرفہ معاملہ نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کہ یہ 2 طرفہ معاملہ بنا تھا شملہ معاہدے کی صورت میں. جب بھٹو صاحب گئے تھے شملہ تو اندرا گاندھی سے معاہدہ ہوا. صحیح ہے. تو یہ اب انڈیا نے خود وہ شکیں ختم کی آئین سے، 25,000 لوگوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا ہے. صحیح ہے. جو نان کشمیری ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے بعد 2 طرفہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا. اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان جو عائشہ فاروقی صاحب ہیں وہ اناؤنس کر دیں، یا کوئی وزیر کہہ دے کہ انڈیا سے
معاہدے ختم ہوں کشمیر کے معاملے میں، صحیح چونکہ کشمیر کا ایک نیا فریق بھی آ گیا ہے چین۔ ہوں چین کو فریق بنانے کا فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا کہ چین ہے یونائٹڈ نیشن کا مستقل ممبر، ہوں دوسرا چین ہے بڑی طاقت، ہوں تو چونکہ لداخ کے علاقے پہ چین کا دعویٰ ہے درست ہے، تو چین فریق تو بن گیا، بن گیا، لداخ بن جڑا گیا۔ ہوا ہے کشمیر ایسے سے، کوئی شک ٹھیک ہے نہیں۔ جی۔ تو اس طرح پاکستان اور چین مشترکہ مقدمہ لڑیں گے۔ اب جی کیا ہوا، کل پھر 6 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، ہوں اور کل میرے خیال کل جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے نا ہم تک خبر آ جائے گی، صحیح ہے۔ پھر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہوں جو جنرل ہریندر سنگھ ہے نا، یہ جو 14ویں کور کا کمانڈر، ہوں کل پھر چین کے ساتھ بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ بھیک کیا مانگی جا رہی ہے؟ بھیک یہ مانگی جا رہی ہے او خدا دا واسطہ ہمیں گزرنے تو دو۔ چلیں ان کی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ڈمپنگ کرنی ہوتی ہے راشن کی، چیزوں کی، صحیح ہے، یہی 3 مہینے ہیں بھائی۔ ادھر ابھی بھی رات کو ٹیمپریچر جو ہے وہ -3 ہے، ٹھیک ہو یہ گیا۔ 3 مہینے ہیں، جون جولائی اگست، اس میں اگر ڈمپنگ نہ ہو سکی راشن کی تو انڈیا کے ہاتھوں سے سیاچن بھی گیا اور سیاچن علاقے بھی بھی گیا اور گیا۔ یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ اس کے باوجود جو جنرل بکرم سنگھ ہے، جنرل بکرم سنگھ بھارت کا 25واں آرمی چیف تھا، وہ کیا خواب دیکھتا ہے اور وہ کس طرح کی پلاننگ کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کس طرح کی بکواس بازی کرتا ہے، اس کی زبان سے سناتے ہیں، پھر اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی۔ ایک صرف جو سینا ہیں وہ یہ چیز حل نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اپنا ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک، انفارمیشنل، سائیکولوجیکل، فائنینشیل انٹیلیجنس، جتنے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کو ہم نے ایک تال میل کے ساتھ میں استعمال کرتے ہوئے جو سینٹر آف گریوٹی جو پاکستان کی سینا ہے ان کے اوپر ہم نے یہ پریشر ڈالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری جی نے بات کی تھی بلوچستان کی، اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسریکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسریکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو ان کی جو ایک نظر ہے جو اس وقت باہر کی طرف ہے اسے ہم نے گھما کے اندر انٹرنل ان کو اندر اپنی جو ملک کے حالات ہیں وہاں پہ کروانی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کا خون بہائیں گے تھرو ایسیمیٹرک مینس۔ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی۔ جی کہتا ہے ساری طاقتیں اکٹھی کرنی ہیں، نفسیاتی بھی، سماجی بھی، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، اور خون بہانا ہے، پاکستان میں خون بہانا ہے۔ اچھا مختصر جواب دے دوں؟ دے نا۔ پہلے مختصر جواب اس کو فارغ کریں گے، میں ابھی اور باتیں کروں گا۔ ہاں جی بالکل۔ مختصر جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 25واں آرمی چیف ہے انڈیا کا، کیا رہا ہے کہ سینا حل نہیں کر سکتی، جی سینا یعنی بھارتی فوج مسئلہ نہیں حل وہ کر اس سکتی، قابل نہیں لڑ نہیں ہے، سکتی، ایسے ہی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو فوج ہر مسئلہ حل کرتی ہے، ہمارے ہاں تو سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، ہماری فوج آگے، ابھی کرونا آیا پھر ہماری فوج ڈینگی آگے، آ جائے، کرونا آ جائے، ٹڈی دل آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ فوج پہ خاصی بھروسہ نہ کرو، ایک میسج دیا ہے، ایسے تو پیسہ لگاؤ فلموں پہ، میڈیا پہ، نفسیاتی طور پہ اور خفیہ طریقے سے، اور پاکستان میں جو تنظیمیں ہیں ان کو پیسہ دو، افراتفری پھیلاؤ، پھر مقابلہ ہو سکتا ہے، خالی فوج پہ نہ بیٹھے رہنا۔ ایسے ہی۔ اس کا مطلب ہے یہ کمزوری۔ یہ جو جرنیل ہے نا بکرم سنگھ، آخری کچھ سیکنڈز ہیں۔ اچھا یہ سکھوں کا کبھی ہیرو نہیں رہا۔ سکھوں کا جو ہیرو ہے بھارتی فوج میں رہا ہے وہ جنرل شاہ بیگ سنگھ ہے، جو مارا گیا 1984 میں گولڈن ٹیمپل میں۔ سکھ باقی فوجی جرنیلوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہیرو اسی کو مانتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی کہ وہ ہیرو اسی کو مانتے ہیں، اور یہ بہرحال ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کس طرح کا لاوا پکایا جا رہا ہے اور کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی عوام کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف۔ اس ساری صورتحال کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔